صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ کوئی آدمی اپنی محنت اور کوشش سے نبی نہیں بن سکتا. ہاں، دین اور دنیا کے اعتبار سے اگر کوئی آدمی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے تو وہ بڑے بڑے مقام کو حاصل کر سکتا ہے. لیکن نبوت کا جو مقام ہے وہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے، کسی کی محنت کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے. یہ بھی اللہ کا عجیب انتخاب ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے شکم میں 6 مہینے کے تھے تو اللہ نے والد محترم کے سائے کو سر سے اٹھا لیا، اور جب آپ 6 سال کے ہوئے تو والدہ محترمہ کا سایہ سر سے اٹھا لیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو دادا عبد المطلب کا سایہ بھی سر سے اٹھا لیا. آپ بے سہارے ہو گئے. اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے، اور لوگوں کو یہ پیغام دینا تھا کہ محمد ابن عبداللہ جن کا بظاہر کوئی سہارا نہیں ہے، اس کا سہارا خود اللہ رب العزت کی ذات ہے. دنیا والے کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سرپرست نہیں تھا، اس لیے اللہ نے ان لوگوں کے سائے کو اٹھا لیا. چونکہ دنیا کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی کا بیٹا باکمال ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کا باپ بھی باکمال ہے، ان کے دادا بھی باکمال ہے، تو ان کے اثرات ان بچوں میں بھی منتقل ہو گئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ امی تھے، آپ نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا. یہ بات ذہن میں رکھیے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس پڑھنے کے لیے تشریف نہیں لے گئے، کسی کے پاس ثانوی تلمس نہیں اختیار کی، بلکہ آپ ان پڑھ تھے، امی تھے. اور اس کے اندر بھی اللہ کی بڑی مصلحت ہے کہ جب یہ نبوت کا اعلان کریں گے اور ایسا کلام پیش کریں گے جو بڑے بڑے شعراء اور ادبا بھی پیش نہ کر سکے، وہ محمد کے لائے ہوئے کلام کا انکار نہ کر سکے، تکذیب نہ کر سکے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان کو علم عطا فرمایا تھا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بڑھتی ہے. جب آپ 25 سال کی عمر کو پہنچے تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا نکاح ہوا. اس کے بعد آپ کی عمر چلتی گئی یہاں تک کہ آپ 40 سال کے قریب پہنچے. جب آپ 40 سال کے قریب پہنچے تو آپ کو خلوت زیادہ پسند ہونے لگا. میں سیدھے انداز میں آپ کے سامنے بات کو رکھتا ہوں تاکہ مختصراً نبوت کا خاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی زیادہ پسند ہونے لگی. آپ اکثر و بیشتر تنہائی میں وقت کو گزارا کرتے تھے، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ سے 3 میل دور ایک جبل حرا ہے جس کو غار حرا کے نام سے جانا جاتا ہے.
یہ مکہ مکرمہ سے 3 میل دور کے اوپر ایک پہاڑ کے اندر غار ہے جس کو غار حرا کہا جاتا ہے۔ ابھی آپ نبی نہیں بنے، نبوت کا تاج آپ کے سر پر نہیں رکھا گیا ہے، اس سے پہلے آپ اس غار میں تشریف لے جاتے اور ساتھ میں کھانے پینے کا بھی کچھ سامان لے جاتے اور کئی روز اس غار میں وقت گزارا کرتے۔ اللہ کی عبادت کا شوق آپ کے دل میں پیدا ہو گیا اور آپ ہمیشہ اللہ کی مناظر قدرت میں غور کیا کرتے تھے، زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کیا کرتے تھے۔ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، اس دنیا کے اندر ہزاروں رنگ برنگی چیزیں، آخر کسی نے تو بنایا۔ یہ رات کا وقت سے آنا، دن کا آنا، سورج کا وقت سے نکلنا، چاند کا وقت سے نکلنا، آخر تو کوئی ہے جو اس کو چلا رہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز اس غار میں اللہ کی قدرت کے اندر غور کیا کرتے تھے۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک فرشتہ نمودار ہوا جس کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو اپنے سینے سے دبایا اور فرمایا اقرأ یا محمد، اے محمد آپ پڑھیے۔ سمجھیں کہ بات کو بڑے آسان لفظوں میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرأ یا محمد، اے محمد آپ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، میں کسی کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ سینے سے لگاتے ہیں اور دوبارہ کہتے ہیں اقرأ یا محمد، آپ پھر جواب دیتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر سینے سے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، جس نے انسان کو تعلیم دی ہے قلم کے ذریعے سے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس آیت کو پڑھا، آپ فوراً پڑھنا شروع کر دیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت ہے، یاد رکھیں گے سب سے پہلی آیت قرآن کریم کی ہے جو غار حرا کے اندر نازل ہوئی اور یہ سورہ اقرا کے اندر ہے جو عامہ پارہ کے اندر موجود ہے۔ یہ پہلی آیت ہے جو 5 آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنے گھر تشریف لائے اور آنے کے بعد اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سارا واقعہ سنایا جو بھی غار حرا کے اندر پیش آیا اور فرمایا کہ مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے محبوب ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو کبھی بھی ظاہر نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اندر جو صفات کمالیہ ہے، جو اوصاف حمیدہ ہے، وہ کسی اور کے اندر نہیں ہے۔ آپ تو غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ تو غریبوں کو سہارا دینے والے ہیں، آپ
کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر کے گئی، اور ورقہ بن نوفل یہ عبرانی زبان کے عالم تھے، یہ تورات کے عالم تھے، اور یہ موحد پرست تھے۔ مکہ کے اندر سارے لوگ بت پرستی کے اندر مبتلا تھے، لیکن ورقہ بن نوفل کبھی بھی شرک کے اندر مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ جب انہوں نے دیکھا کہ مشرکین مکہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں تو وہ ان کے عقیدے کو چھوڑ کر نصرانی مذہب کو قبول کر لیے جو توحید کا پیغام دیتا ہے۔ ورقہ بن نوفل انہوں نے کہا کہ بھتیجے بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سنایا تو ورقہ بن نوفل نے کہا یہ رسول جو آپ کے پاس آئے تھے یہ تو وہی رسول ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کا پیغام لے کر کے آتے تھے، یہ وہی رسول ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کا پیغام لے کر کے آتے تھے، یہ وہی رسول ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اللہ کا پیغام لے کر کے آتے تھے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بھتیجے تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کاش کہ اس وقت میں زندہ رہتا اور میں اس وقت جوان ہوتا جب تو نبوت کا اعلان کرے گا اور سارا زمانہ تیرا دشمن بن جائے گا، اور اس وقت میں طاقتور ہوتا جب تمہاری قوم کے لوگ تمہیں گاؤں سے محلے سے نکال دیں گے، مکہ سے باہر بھگا دیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا تو آپ رونے لگے اور فرمایا کیا میری قوم میری دشمن بن جائے گی؟ کیا میری قوم مجھے اپنے گاؤں محلے سے باہر نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں، اس پیغام کو جو بھی لے کر کے آئے نبی، توحید کے پیغام کو لے کر جو بھی نبی آئے ان کے ساتھ یہی معاملہ کیا گیا، کسی کو آڑے سے چیر دیا گیا، کسی کو زندہ کنویں میں دفن کر دیا گیا، کسی کو شہر بدر کر دیا گیا۔ میرے بھتیجے اگر میں اس وقت زندہ رہتا تو میں تیری پرزور مدد کرتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ زمانے تک قرآن کا نزول بند ہو گیا، آپ بے چین ہو گئے، آپ وحی کے تلاش میں کبھی ادھر ادھر بھاگتے نظر آتے کہ اچانک ایک مرتبہ راستے میں کہیں جا رہے تھے تو آپ نے ایک آواز سنی، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے چاروں طرف دیکھا کوئی نہیں ہے، آپ نے آسمان کی طرف سر کو بلند کیا تو آپ نے دیکھا کہ زمین و آسمان کے درمیان ایک کرسی لگی ہوئی ہے، اور اس کرسی پر وہی فرشتے بیٹھے ہیں جو غار حرا کے اندر میرے پاس قرآن کریم کی آیت لے کر کے نازل ہوئے تھے۔ آپ کو اور زیادہ ڈر محسوس ہونے لگا، فوراً گھر بھاگ کر کے تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اٹھاؤ۔ آپ کمبل اوڑھ کر کے لیٹ گئے تو اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام سورہ مدثر کی آیت یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، یہ آیت نازل لے کر کے جبریل علیہ السلام آئے اور فرمایا اے کملے میں لپٹ کر سونے والے کھڑے ہوئیے اور اپنے رب کی کبریائی، اپنے رب کی عظمت کو بیان کیجیے، اپنے لباس کو پاک رکھیے اور لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کیا کیجیے، لوگوں کے دلوں کو مزکی کیا کیجیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ یہاں سے نبوت کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک آیت اور نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے نبی اب آپ کو دین کی دعوت دینی ہے، اب آپ کو تبلیغ کرنی ہے۔ سب سے پہلی تبلیغ آپ اپنے خاندان والوں کو کیجیے، اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، جہنم سے ڈرائیے۔ اللہ کی جو سخت طاقت اور قدرت
مسلم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے. اس پہاڑ پہ جانے کے بعد آپ نے آواز لگائی یا ایھا القریش، اے خاندان قریش کے لوگوں. جب آپ نے یہ آواز لگائی جتنے بھی لوگ تھے قریش کے سارے لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ان لوگوں کے سامنے بتائی. اے میرے خاندان کے لوگوں، بتاؤ ہم نے 40 سال کا زمانہ تمہارے درمیان گزارا، تم نے مجھے کیسے پایا؟ بتاؤ سب کے سب بتاؤ، میری 40 سال کی زندگی نقل و حرکت تمہارے سامنے ہے. سارے لوگوں نے کہا کہ آپ بہت بڑے سچے ہیں، آپ بڑے امانت دار ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی. اور انہی لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ میرے قوم کے لوگوں، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار موجود ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ کیا تم میری اس بات کو تسلیم کرو گے؟ سارے لوگوں نے کہا کیوں نہیں، آپ تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، میں بالکل مان لوں گا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری قوم کا یہ رجحان ہے، تو آپ نے اللہ کا پیغام سنایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اے میرے قوم کے لوگوں، تم سب کے سب کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی نفع دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے والا نہیں. تمام چیزوں کا خالق، تمام چیزوں کا مالک، تمام چیزوں کا رازق ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اللہ کے بندے ہیں، آخری رسول ہے. اے لوگوں تم اس کو قائل ہو جاؤ، تم اس کو پڑھ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. میرے محترم بزرگوں دوستو، آپ جانتے ہیں تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ان قوم کے سامنے پیش کیا، سارے لوگ بھڑک گئے، سارے لوگ بھڑک گئے کہ محمد یہ آپ کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ جو تھوڑے دن یہ کہنے سے پہلے کہ آپ سچے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، لیکن جب آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو سارے لوگ بھاگ گئے، آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہے ابو لہب، انہوں نے تو حد ہی پار کر دی، پتھر اٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف پھینکا اور فرمایا تبت لک یا محمد الہٰذا جمعتنا. محمد تیری ہلاکت ہو، تیری بربادی ہو، کیا تو نے اسی بات کو کہنے کے لیے اور سننے کے لیے مجھے یہاں جمع کیا تھا؟ تیری ہلاکت ہو. میرے بھائیوں، یہ وہی ابو لہب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے آیت سورہ کو نازل کر دیا، جس کو آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. یہ ان کی بیوی اور ابو لہب، یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے تھے. اللہ نے اعلان کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے سہارا ہم نے دیا، ماں کے پیٹ سے جانے کے بعد 8 سال کے ہوئے ماں کا سایہ اٹھ گیا، 8 سال کے ہوئے دادا کا سایہ اٹھ گیا، ہم تمام سہاروں کو چھین لیے، ہم نے آپ کو سہارا دیا، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اے محمد الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا آپ یتیم نہیں تھے؟ کیا آپ یتیم نہیں تھے؟ کیا ہم نے آپ کو بہترین ٹھکانہ نہیں دیا؟ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک چھپ کر کے دین کی دعوت دیتے رہے، اور 3 سال میں ایک مختصر سی جماعت تیار ہوئی جو لوگ ایمان لائے. اور میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلے ایمان لانے والے
مردوں عورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق خاد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، غلام میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو شروع میں اول وہلہ میں آپ نے ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا اور فوراً اس نے قبول کر لیا، اس لیے کہ یہ لوگ ہمارے نبی کی نبوت کے اعلان سے پہلے بھی شرک سے دور رہا کرتے تھے، بت پرستی سے دور رہا کرتے تھے، ہمیشہ آپ توحید کے قائل تھے اور اس بات کے منتظر تھے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ایسے انسان کو ضرور نبی بنا کر کے بھیجے گا جو لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کریں گے، جو لوگوں کو شرک و کفر سے نکال کر کے، تاریکی سے نکال کر کے روشنی میں لے جائیں گے۔ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر تبلیغ کی۔ جب 14 سال شروع ہوا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اور نازل کی، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اے نبی اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب چھپ کر تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب کھلم کھلا توحید کا اعلان کیجئے، لوگوں کے پاس جائیے، آپ ان کو توحید کی دعوت دیجئے، رہا لوگ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، لوگ آپ کو تانے دیں گے، لوگ آپ کو برا بھلا کریں گے، آپ کو اس کی فکر کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں سے ہم حفاظت کریں گے، لوگوں کی تکلیفوں سے آپ کی حفاظت ہم کریں گے، آپ کا کام ہے کھول کر کے تبلیغ کرنا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میدان لے کر گئے، کبھی آپ بازار میں جا رہے ہیں، کبھی آپ بازار اوقاس میں جا رہے ہیں، ایک ایک کے دروازے پر جا رہے ہیں، ایک ایک کے گھر کی کنڈی کو کھٹکھٹا رہے ہیں، لوگ تانے دے رہے ہیں، لوگ برا بھلا کہہ رہا ہے۔ ابو جہل نے کہنا شروع کر دیا، اے لوگوں محمد کی بات مت سنو، یہ بہت بڑا جادوگر ہے، نعوذ باللہ، یہ بہت بڑا ساحر ہے، یہ بہت بڑا فتنہ پرور آدمی ہے، ان کی باتوں کو مت ماننا، ان کے باتوں میں نہ آنا، ان کے بہکاوے میں نہ آنا۔ ایک طرف میرے نبی ہر ایک کے دروازے پر جا کر کے کہتے، اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے، دوسری طرف پیچھے پیچھے ابو جہل کہتا نہیں، ان کی باتوں کو مت مانو، یہ بہت بڑا جادوگر ہے، یہ جس کی طرف دیکھتا ہے یہ اسی کا دیوانہ ہو جاتا ہے، جس کی طرف نظر کرم کر دیتا ہے یہ اس کا ہو کر کے رہتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ تبلیغ کرنا شروع کر دیے، پھر آپ کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جانے شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل نے دیکھ لیا، ابو جہل نے کہا کہ ہے کوئی ایسا آدمی جو فلاں جگہ جائے وہاں اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوجڑیاں لے کر کے آئے اور محمد کی پشت پر ڈال دے۔ ایک لعین بدبخت عقبہ ابن معیط، یہ ظالم، اس نے ہمت کی اور اونٹ کی اوجڑیاں لائے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو انہوں نے اونٹ کی اوجڑیاں میرے آقا کے جسم اطہر پر ڈال دیا۔ وہ اتنا وزنی تھا کہ آپ اس کے نیچے دب گئے۔ ظالم ہنسنا شروع کر دیا، ابو جہل کہاں جگہ رہا ہے، سارے لوگ ہنس رہے ہیں کہ دیکھو آج محمد کے ساتھ ہم نے کیسا برا سلوک کیا، اے محمد تم اپنے کام سے باز آ جاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پتا چلا یہ ظالم میرے باپ کے ساتھ یہ سلوک کیے، فوراً دوڑ کر کے آتی ہے اور اپنے ابا کی پشت سے اونٹ کی اوجڑیاں ہٹاتی ہے اور ان ظالموں کو برا بھلا کہتی ہے کہ تم نے بہت غلط حرکت کیا ہے۔ میرے محترم مسلموں دوستو، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ نہیں چھوڑا، آپ نے دین کی تبلیغ کو نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ سجدے میں گئے اسی خانہ کعبہ کے اندر، یہی عقبہ بن معیط آپ کے گردن میں گمچھا ڈال کر کے آپ کے حلق کو دبانے کی کوشش کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے ان کو ہٹایا اور برا بھلا کہا۔ میرے بھائیوں، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ 1 لاکھ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ان کو جو تکلیفیں دی گئی
آپ بھی جانتے ہیں انشاءاللہ مزید اس کے اندر جو احکامات ہیں ان کو بیان کیا جائے گا. اللہ ہم سب کو ان باتوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.